جنتیوں کا سردار کہہ کر پہلے پکارا گیا. نہ صرف جنتی کہا گیا بلکہ جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا. تعریف کی کوئی حد نہیں، لامحدود تعریف کا اگر کوئی مالک ہے تو اس ذات اقدس کا نام امام حسین ہے. ان مقدس ذوات کا نام اہل بیت ہے. اور سنو، جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح ہے، ارے دیوانے سن، تیری پوری جماعت مل کے دیکھو جنتی نہیں بنا سکتی، نہیں بول سکتی. تیری خبر کی تختی پہ جنتی بول کے نہیں لکھ سکتی. لکھ سکتی؟ نہیں لکھ سکتی. مگر تو جس نبی کو اپنے برابر کہہ رہا ہے، ذرا اس نبی کی شان تو دیکھ. اپنی مجلس میں ابو بکر کو بٹھا کے کہہ رہا ہے ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو. میرا نبی سب کو بٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تم جنتی ہو. ارے نادان، تیری پوری جماعت مل کر کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتی، مگر میرا نبی غلاموں کو جنت کی ضمانت دے رہا ہے. اب ذرا غور کرو دوستو، کسی کی بھی تعریف ہو تو تعریف کرنے والا چھوٹا ہوتا اور اپنے بڑے کی تعریف کرتا نہیں ہے. سب کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرنا پڑتا. اے دیکھو بھائی ڈال دیا مسا رائٹ نا. اے دیکھو ہما کو کوئی شوق نہیں ہے، آپ جا کے ان کے دیوان خانے میں بیٹھو، ہما کو کیا جانے والا ہے بھائی. لیکن کوئلے کی کان میں بیٹھے تو کالک لگتی، عطر کی دکان پہ بیٹھے تو خوشبو آتی. نہیں آتی جی. تو اب آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو برائی کا اثر ہوتا نہیں ہوئے تک جاتا ہی نہیں ہو. اسی لیے بروں کی صحبت میں بیٹھو مت، برا اثر لیو مت. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اچھی خوشبوئیں مہکتی. یا رسول اللہ بولنا دل بولتا، نعت پڑھنا دل بولتا، سلام پڑھنا دل بولتا، نماز بھی پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی یہ پڑھے خود بخود گردن جھک جاتی، آنکھ بند ہوتی، سرکار کی جالی کا تصور ہوتا. اور پھر ادھر سے جواب بھی آتا وعلیکم السلام یا امتی. جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا ہمارے کیا کرنے کا ہے. آپ جاؤ پوڑی میں کودو، ہمارے کو کیا کرنے کا. 650 گئے، تم گئے تو کیا ہونے والا ہے. تم گئے تو ہمارے کو کہیں اللہ پوچھنے والا نہیں. اوہ نقشبندی صاحب انہوں کہیں کو گئے وہابیوں کے پاس، اللہ ہمارے کو نہیں پوچھیں گا، ہمارا کچھ پوچھیں گا. ہم ہمارے جواب دینے میں ٹینشن میں پریشان رہیں گے، تمہارے بارے میں پوچھیں گے کہیں کو اللہ ہمارے کو. مگر ہم اس لیے روک رہے ہیں تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے، تاکہ آپ کو شفاعت کرانے والے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے. اس لیے سنو اے مسلمانوں، خدا کی قسم کان کھول کر سنو، جب دنیا کی کسی بھی جماعت والا مر جائے گا تو جماعت والے کو بچانے اس کی خبر میں اس کی جماعت کا کوئی ملا نہیں آئے گا. آئے گا؟ زور سے بولو. کوئی امیر صاحب آئیں گے، شیخ صاحب آئیں گے، حفظہ اللہ تعالی آئے گا، کیا مٹھی آئے گا. انہیں بچ گیا تو بس ہے، انہیں کیا بچانے آئیں گا. ایسے مسلمانوں سنو، کوئی اگر جماعت والا مر جائے اس کو بچانے اس کی خبر میں کوئی جماعت کا مولوی اور ملا، امیر صاحب، شیخ صاحب نہیں آئیں گے. مگر خدا کی قسم اے سنیو، تم مر جاؤ گے تو تم کو بچا لے آمینہ کا لال تمہاری خبر میں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
جشن یاد حسین، جشن یاد حسین، حق جوان، حق جوان، یا جوان. اس لیے بول رہے نکو جاؤ، ہمارا کو کیا ہونے کا ہے. پیارے بزرگوار دوستو، اب آپ اتنی محبت سے سن رہے تو دو باتیں اور سنا دیتا ہوں. میں ابھی عنوان پہ ابھی ہوں، یہ تھوڑا کمپلیٹ کر لے کے جاتا ہوں. آپ ٹینشن مت لو، جلد سے یاد حسین مول صاحب ادھر کہیں کو آگے پوچھیں گے آپ. دیکھو ہر جماعت جتنے بھی بنے ہوئے نا، یہ اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی جماعتیں بنے ہوئے، کتنے کتنے نام تمہارے کو یاد ہے، وہ جتنے جماعتیں بنے ہوئے نا پورے ملاؤں کے بنائے ہوئے جماعتیں ہیں. کسی جماعت کو کسی ملا جی نے بنایا، کسی شیخ صاحب نے بنایا، کسی حفظ اللہ تعالی نے بنایا، کسی کو سعودی کے فنڈ نے بنایا، کسی کو امریکہ کے ڈالر نے بنایا، کسی کو عراق کے القاعدہ کے چچوروں نے بنایا، آئی ایس کے ایجنٹوں نے بنایا. مگر اے اہل سنت کے ماننے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم کسی ملا کی جماعت کے ماننے والے نہیں ہو، تم کسی مولوی کی جماعت کے ماننے والے نہیں ہو. اہل سنت والجماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی جماعت کا نام نہیں، کسی مولوی کی جماعت کا بنایا ہوا نام نہیں، کسی پیر صاحب کی بنائی ہوئی جماعت کا نام اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت کے بانی، وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ ہے. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے. بس اب اتنی بات یاد رکھ لو کہ نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا کوئی حماقت نہیں ہے. اس لیے اس جماعت کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. یہ تو تم مقدر والے ہو، اللہ نے تمہیں اہل سنت میں پیدا کر دیا. اللہ کا احسان ہے. اللہ پہلے اسلام میں پیدا کرا، نہیں پیدا کرتا تو گھنٹی. اللہ کا شکر ہے یہاں پیدا کرا. پھر اسلام میں پیدا کر کے اللہ کیا کرا؟ اہل سنت میں پیدا کرا. نہیں پیدا کرتا تو میں گھر کے آپ کے گھر پہ کھٹکا مارتا، کہاں ہے جمیل بھائی؟ اندر سے بھابھی بولتے نہیں ہے مولانا نو. کہاں گئے؟ بولے وجے واڑا. اب ادھر کے نام تمہیں کو معلوم نہیں نا. پھر اس کے بعد ہم بولے کہ بھائی اچھی بات ہے. پھر 4 دن کے بعد آئے، پھر کھٹکا مارے، بولے بھابھی جمیل بھائی، جلیل بھائی نہیں ہے مولانا. آپ کہاں ہیں؟ بولے کولار. ارے باپ رے باپ، 4 دن پہلے وہاں تھے، 4 دن بعد یہاں ہے. پھر 4 دن کے بعد آئے، پھر کھٹکا مارے، کہاں ہیں؟ بولے مولانا بنگلور. پھر کھٹکا مارے، 4 دن کا. اب بولے اب کہاں ہیں؟ بولے بنگلور. در در کے چپے چپے بگونے اٹھا کے پھرنا پڑتا تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ بوریے بنتے اٹھانے والا نہیں بنایا، غوث و خواجہ پہ چادر چڑھانے والا بنایا. یہ ہے ہماری جماعت. اللہ اللہ. ہم لوگ کھکور کھکور کے کھانے والے نہیں بنے جی، فاتحہ کے نخل کھانے والے بن گئے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے آندھرا پردیش میں نندیال علاقہ ہے. بیان کرنے کو گیا، نماز کا ٹائم ہوگا، مسجد میں گھسا، شریف آدمی نماز پڑھ لیا. ابھی نماز چل رہی میری،
پیچھے سے کھکورنے کی آواز کھر 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 آواز یہ کیا رے نماز میں کیسا ہوتا ذہن کر کرتی. اب ہے سو 2 رکعت خسر کے پڑھے ختم ہو گئے بعد میں پلٹ کے دیکھا کیا بولے تو پورے لوگ ہم بیٹھے ہوئے 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے کیا نا کھکور رہا ہے. کیا سسٹم ہے نہیں یہ انٹیمیشن ہے کہ کھانا ختم ہوگا. ارے تمہاری قسمت میں وہ بھی لکھے ہوا نہیں ہے رے. یہاں دیکھو غوث و خواجہ کا صدقہ کیسا لکھے ہوا ہے. آؤ دوستو اب چلتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں. کیا شان اہل بیت ہے دوستو. خدا کی قسم ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر پر محمد علی فاطمہ حسن اور حسین پنجتن پاک کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے خدا کی قسم اس گھر پہ بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا ہے. وہ گھر بلاؤں سے عذاب سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے جس گھر پہ پنجتن پاک کا نام لکھا ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو پنجتن پاک کوئی معمولی ذات نہیں ہے. آؤ دوستو اب اس مقدس ذوات میں جلیل القدر ہستی حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں. مولا علی کون ہے دوستو؟ دنیا کا ہر بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا یا نہیں تو پھر اپنے گھر میں پیدا ہوا یا اپنے نانا کے گھر میں پیدا ہوا. اتنی اس کی فضیلت ہے. ہاسپٹل میں پیدا ہو یا اپنے گھر میں یا نانا کے گھر میں. لیکن اے علی تیری عظمت کے قربان جاؤں کہ تو کسی گھر میں نہیں. تو وہ ذات اقدس ہے جو خدا کے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ خدا کے گھر میں کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. علی اللہ اللہ. علی جب کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کی ماں جان نے علی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی. جب مولا علی کو لے کر اپنے گھر کو پہنچے حضرت ابو طالب کے گود میں دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو ہمارا علی آنکھ نہیں کھول رہا ہے, نہیں دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت ابو طالب لیے اپنے بیٹے کا سر ملنے لگے, آنکھوں کو مسلنے لگے, چہرے کو مسنے لگے, جسم پر ہاتھ پھیلانے لگے, مگر علی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. علی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. حضرت ابو طالب کو یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا نابینا تو پیدا نہیں ہوا ہے. اتنے میں کوہرام مچنے لگا کہ علی پیدا ہوا ہے. نبی کے گھر نبی کے خاندان میں علی پیدا ہوا ہے. ابو طالب کا جانشین پیدا ہوا ہے. عبد المطلب کا پوترا پیدا ہوا ہے. اللہ کے حبیب کا دوست پیدا ہوا ہے. ذرا دوستو سنو, جب علی کو نبی پاک کو جب یہ بات کا پتا چلا کہ علی پیدا ہوئے ہیں تو نبی اپنے چچا کو مبارکبادی دینے کے لیے چچا کے گھر پہ پہنچے. گھر کے دروازے پر دستک دی. حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا. جب نبی پاک نے مبارکباد پیش کی, چچا مبارک ہو, چچا مبارک ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. لیکن نبی پاک کی مبارکبادی ابو طالب نے قبول تو کی لیکن خوشی کے آثار چہرے پر نظر نہیں آ رہے. بڑے پریشان ہیں, بڑے پریشان ہیں. آخر بات کیا ہے؟ نبی نے پوچھا چچا گھر بیٹا پیدا ہوا. ہر باپ کے پاس جب بیٹا پیدا ہو تو باپ کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے, باپ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور آپ ہے کہ چہرہ سوکھا سوکھا نظر آ رہا ہے. بات کیا ہے؟ کہا محمد جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ ہے, اس لیے افسوس میں ہوں. کہا چچا یہ کیسے ہو سکتا کہ میرا علی اور اندھا نہیں ہو سکتا؟ چچا علی کو ادھر دو. حضرت ابو طالب نے اپنی اہلیہ کے گود سے اٹھایا, نبی کے گود میں دے دیا. نہ علی نے محسوس کیا کہ وہ گود مصطفیٰ میں آ چکا ہے. علی نے محسوس کیا دامن مصطفیٰ میں آ گیا. علی نے محسوس کیا رحمت للعالمین کے سائے میں آ گیا. تو علی نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
زندہ باد. اب پیچھے والے اتنے ہوشیار ہو گئے مجھے سامنے والوں کے بارے میں شک ہو رہا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، علی وہ ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہوتا ہے اور آنکھ کھولے تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرتا ہے. علی کی عظمت کے قربان جاؤ دوستو. لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا. علی کو سمجھ جاتا تو خدا کی قسم کبھی وہابی نہیں بنتا. علی کا مقام تو دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں. دوران خطاب نبی نے علی کو دیکھا. علی کو اپنے پہاڑ پر اپنے سائے میں اپنے بازو میں بلا لیا. علی کو سامنے لایا. پھر علی کو سامنے کھڑا کر کے بغلوں میں ہاتھ دے کر حضور نے علی کو ایسے اٹھا دیا. علی کو اٹھا کر صحابہ سے پوچھا، صحابیوں دیکھ رہے ہو کہ آج میرے بازوؤں میں کون کھڑا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھ لیا، یہ علی ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مشکل کشا ہے. ساروں نے کہا کہ یہ علی ہے. جب سب نے کہا کہ اب سب کو یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں علی ہے، تو نبی نے علی کو بازو رکھا اور کہا صحابیوں سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. آج اہل سنت والجماعت والے المدد یا علی کہتے ہیں تو ہم کو یہ جملہ ہمارے بابا یا دادا نے نہیں دیا. سنیوں کی زبان کو یہ جملہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. مولا کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. حضور نے کہا میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے. تو اب مددگار نبی نے قرار دیا ہے، اسی لیے غلام مشکل کے وقت میں مدد کے لیے المدد یا علی کہہ کے نعرہ لگاتا ہے. دنیا والے سمجھے ہی نہیں دوستو. اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کی عظمت کے صدقے جاؤ. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ایسی مقدس ذات اور ایسی عظیم ہستی کا نام ہے. فرمایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جس ذات اقدس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس ذات اقدس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. بندوں میں حضور جس سے محبت کرتے تھے، اللہ کے بندوں میں حضور جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس ذات اقدس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے. آپ موڈ میں تو ہے نا؟ سنا؟ ہاں آپ نہیں ہے بولے تو بھی میں سنا دوں، کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے. موڈ میں ہو تو بھی سنو، نہیں ہے بھی تو سنو، ہر حال میں سننا ہے. اور یہی ایمان ہے دوستو خدا کی قسم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے بلکہ یہ بھی کہتی ہیں ہم نے دیکھا حضور تمام خواتین میں سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتے اور اتنی محبت کرتے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی حضور کے رحمت قدا پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو خود اٹھ کر استقبال فرماتے، آگے بڑھ کر استقبال فرماتے، اپنی بیٹی سے مصافحہ کرتے. حضرت فاطمہ حضور کا دست اقدس چومتی اور حضور فاطمہ کا دست اقدس چومتے. پھر اپنی بیٹی کو قریب لیتے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، اپنے کلیجے سے لگا لیتے. اتنا ہی نہیں دوستو، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کے گھر جب فاطمہ آتی تو حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے، بازو بیٹھتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. اتنی محبت کرتے سرکار فاطمہ سے. پھر فرماتی ہیں ساری کائنات کے مرد حضور کے دربار میں آتی، خواتین آتی، ہر کسی کے جو زبان پر یہی جملہ ہوتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. ہر کوئی آتا, حضرت ابو بکر آتے تو یہی کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضرت عمر آتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور ماں باپ سے زیادہ عزیز محترم چیز کائنات میں کوئی نہیں. اور صحابہ کہتے کہ ہمارے نزدیک ماں باپ سے زیادہ محترم بھی اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے, اللہ کا پیغمبر و حبیب ہے. کہتے کہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. حضرت عثمان آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. ہر کوئی آتا اپنے ماں باپ کو اپنے نبی پہ قربان کرتا. حتیٰ کہ علی آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن دوستو قربان جاؤ فاطمہ کی عظمت پر. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ جب فاطمہ حضور کے گھر آتی, نہ صرف حضور مصافحہ کرتے, اپنی بیٹی کے دستے مبارک ماتھے مبارکہ کو چومتے, نہ صرف اپنی جگہ پر بٹھاتے بلکہ کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ساری کائنات کہتی آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, اور ساری کائنات کا آقا کہتا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ اللہ, یہ مقام اہل بیت ہے دوستو. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سے جو بغض رکھے گا سن لے. صحابہ کی مجلس میں خطاب کر رہے ہیں حضور, قیامت تک آنے والی امت کو درس دے رہے ہیں حضور, حدیث کے ذریعے مقام فاطمہ بتا رہے ہیں حضور. حضور فرماتے سن لو, اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا, کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھے گا, بروز محشر وہ یہودی ہو کر اٹھے گا. اس کا حشر یہودیوں میں ہوگا, نصرانیوں میں اس کا حشر ہوگا. وہ اللہ کے نزدیک یہود و نصارہ ہو کر آئے گا, یہودی و نصرانی ہو کر آئے گا. صحابہ کانپنے لگے, کانپنے لگے. کانپتی ہوئی حالت میں ایک صحابی اٹھے, ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اگرچہ کہ وہ فاطمہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا, اگرچہ کہ وہ نمازی ہوگا, روزے دار ہوگا, کیا تب بھی وہ یہودی بن کے اٹھے گا؟ پوائنٹ نوٹ کرو, صحابی نے کیا پوچھا, کیا وہ فاطمہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا, بغاوت کرنے والا, کیا نماز پڑھتا ہوگا, روزے رکھتا ہوگا, تب بھی وہ یہودی و نصرانی ہو کر آئے گا؟ اب حضور کے جملے سنو. حضور نے کہا ہاں ہاں صحابیوں, جو میری نبی, جو میری فاطمہ اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا وہ زندگی بھر نماز پڑھتا ہوگا, زندگی بھر روزے رکھتا ہوگا, تب بھی وہ محشر میں آئے گا تو یہودی ہو کر آئے گا, عیسائی ہو کر آئے گا, نصرانی ہو کر آئے گا. لوگوں نے نہیں سمجھا دوستو اہل بیت کے مقام کو. بدبخت قوم نے نبی سے داڑھی لے لی, مسواک لے لیے, ٹوپی لے لیے, کرتا پیجامہ لے لیے, مگر بدبختو تم نے نبی سے ظاہر لیا, نبی کا باطن نہیں لیا. نبی کا باطن ٹٹول کر دیکھو تو خدا کی قسم صرف 4 نام نکلتے ہیں, علی, فاطمہ, حسن اور حسین, دوسرا کچھ نہیں ہے. یہ روحانیت مصطفیٰ ہے دوستو. باطن مصطفیٰ کا نام اہل بیت ہے. ہم نے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھا. آج سنیوں سے بھی میرا ایک شکوہ ہے, برا نہ مانے اللہ کے واسطے. میں پورا ہندوستان پھرتا ہوں, پورا ہندوستان, جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں 600 نعرے بنا لیے سنیاں. اب یہاں بیٹھے جب سے دیکھ رہا ہوں 40 نعرے تو مار دیا آپ لوگ. ہر ایک جانا اپنے اپنے پیر کا نعرہ بنا لیا. ارے لوگا تو میرے نام کا بھی نعرہ بنا دیے, جو اچھا دکھا اس کے نام کا نعرہ بناتے. مگر افسوس ہے سنیو تم پر,
کہ تم سنی ہو مگر اپنی مجلس میں علی کے نام کا نعرہ نہیں لگاتے ہو. خدا کی قسم یہ نعرہ نکالنے والی ذات کا نام مولا علی ہے. نعرے کو جنم دے کر نعرے کو عروج پہ پہنچانے والی ذات کا نام امام حسین ہے. یہ نعرہ مولا علی نے پیدا کیا، حسین نے اس کو عروج پر چڑھایا. مگر آج ہماری مجلسوں میں علی اور حسین کے نام کا نعرہ نہیں ہے. یہ ہماری بدبختی ہے. اور آج کل تو ہمارے پاس اتنا تھرڈ کلاس مائنڈ ہو گیا ہے. میں ایک بیان میں تھوڑا بے ساختہ ہو گیا، علی 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 علی، حسین 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 کرتے رہا، پورا بیان ایسی کرتے رہا. اتر کے جا رہا ہوں تو پیچھے ایک صاحب بھاگ گیا، وائٹ داڑھی والے بھاگ گیا میرے پیچھے. لوگ اڑی پڑ رہے تو میں بھی بھاگ رہا ہوں، انہوں میرے پیچھے بھاگ گئے. کار میں بیٹھتے بولے ایک سوال. ارے والا آپ کہہ کے سوال آ رہے بھائی، تھک گئی طبیعت بھاجو بھائی، ایک سوال. بولیے کیا ہے حضرت؟ آپ شیعہ ہے کیا؟ ہاں. سوال کر رہا، جنازہ نکال رہے بڑے بھائی. یہ کہیں کو شیعہ نے پوری تقریر علی 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 حسین 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 کرتے رہے، کیا ہے؟ ارے اولا دیوانے بدبختے، تیری منحوس ذہنیت پر اللہ کی لعنت ہو. تو نے علی علی حسین حسین کرنے کو شریعت سمجھا؟ یاد رکھو، علی علی حسین حسین کرنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. شیعہ گستاخ صحابہ کو کہتے ہیں. شیعہ جس کا نام ہے وہ گستاخ ازواج مطہرات ہے. علی علی حسین حسین کرنے کا نام شیعہ نہیں. علی علی حسین حسین، اسی کا نام سنیت ہے. یہی جان سنیت ہے. خدا کی قسم یہی ایمان سنیت ہے دوستو. یہی جان سنیت ہے. خدا کی قسم یہی ایمان سنیت ہے دوستو. ہم نے مطلب ہی الگ نکال لیا. ہمارے پاس اگر کوئی اہل بیت کے نام کا نعرہ لگا دے تو کہتے شیعہ ہے بھائی شیعہ. ارے استغفر اللہ، یہ تو جان اہل بیت ہے دوستو. اب سنو کیسی جان ایمان ہے ان کی ذات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے بابا جان حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھتی تو غور کرتی. میرے بابا ابو بکر بغیر پلک جھپکے کے علی کو دیکھتے رہتے. کس کو؟ علی کو دیکھتے رہتے. میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا میں غور کر کے دیکھتی ہوں کہ جب آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں اور علی بھی اس مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ صرف علی کو دیکھتے ہیں اور اتنا تکتے تکتے دیکھتے ہیں کہ آپ پلک تک نہیں جھپکتے. بات کیا ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا، عائشہ کیا تم نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے کہا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. مطلب ہے سمجھدار لوگ، بھولنا نہیں چاہیے اب یہ نعرہ. ہماری زندگی یہی نعرہ سب سے بڑا دمدار نعرہ ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، آؤ اب چلتا ہوں حسین کی بارگاہ میں، حسنین کی بارگاہ میں. چلو. اللہ اللہ، کیا شان حسنین ہے دوستو. حضور سیدنا امام حسن حسین کا مقام دیکھو. آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے. چند ہی دن ہوئے تھے حضور کے پردہ فرمائے. ذرا بولیں، ذرا زور سے بولیں. چند ہی دن ہوئے تھے حضور کے پردہ فرمائے. نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ایک شخص مدینے کو آیا. یہودی تھا، کافر تھا. مدینے کو آیا اور آ کر ایک صحابی سے پوچھنے لگا کہ بھائی ادھر حضرت محمد کا گھر کدھر ہے؟ جیسے ہی سننا تھا صحابی کا غم تازہ ہو گیا. صحابی کا غم تازہ ہو گیا، رونے لگے کہ اب حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا بتاؤں. رونے لگے. روتے روتے چلے گئے مگر پتہ نہیں بتائے. پھر ایک دوسرے صحابی کو پکڑا، پوچھا کہ بھائی حضرت محمد کا گھر کدھر ہے بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی رونے لگے. تیسرے صحابی سے پوچھا، وہ بھی رونے لگے. چوتھے سے پوچھا، وہ بھی رونے لگے. سب چلے گئے، کوئی پتہ نہیں بتا رہے. غم امڑ کے آ رہا ہے. ایک صحابی نے بڑی ہمت کی اور اس کو انگلی اٹھا کے بتا دیا، اس گھر پہ جا، وہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ شخص آیا اور آ کر یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ پکارنے لگا. وہ گھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا مکان تھا. مولا علی دوڑے دوڑے باہر آئے کہ بھئی یہ کون ہے جو سرکار کا ایسے نام لے کے آواز دے رہا ہے. جیسے علی باہر آئے اس شخص کو پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ تو اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتا چلا کہ وہ یہودی ہے. حضرت علی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو کہا کہ میں حضرت محمد سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. میں نے ان کے بڑے چرچے سنے، بڑی عظمتیں سنی، بڑی تعریفیں سنی، بڑی شان سنی. بس ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں اور یہ ارادہ کر کے آیا ہوں جیسا سنا تھا اگر ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے ان کا ہو جاؤں گا. یہ ارادہ کر کے آیا ہوں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ سن کر اب وہ بھی رونے لگے. اللہ اللہ، ان کا بھی غم تازہ ہو گیا، وہ بھی رونے لگے، ہچکیوں پہ آ گئے. یہ شخص پوچھا کہ بھئی کیا میں جس سے پوچھتا ہوں بس روتے ہی جاتے ہیں، کیا میں نے بڑی غلطی کر دی؟ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت علی روتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، تم جن سے ملنے آئے ہو وہ اب ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے ہیں. تو جیسے ہی سنا ابھی رونے لگا، روتے ہوئے اپنی پر ہاتھ مارنے لگا، مارتے ہوئے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، اب میں اس ذات اقدس سے نہیں مل سکتا، میں اب اس نورانی ذات سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کے چرچے سن سن کے میں جس کا شیدا اور دیوانہ ہو گیا تھا، اب اس کا میں دیدار نہیں کر سکتا. یہ کہتا ہوا پیشانی پیٹتا ہوا جانے لگا. مگر یہ در علی ہے، یہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا ہے. علی نے آواز دی، اے شخص ٹھہر جا، تو دیدار رسول کے لیے آیا تھا، میں تجھے دیدار رسول کرا ہی دیتا ہوں. اللہ، میں تجھے دیدار رسول کرا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی جب وہ پردہ فرما چکے ہیں تو کیسے کراؤ گے؟ کہا ٹھہر جا. ٹھہر گیا. علی اپنے گھر کی طرف پلٹے اور آواز دیا، بیٹا حسن ادھر آؤ. علی نے آواز دی، بیٹا حسین ادھر آؤ. حضرت حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے حسن کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حسین کو پکڑا. کہا اے شخص، اس کو دیکھ، یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ سر کے بال سے لے کر سینے اقدس تک ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے. اس کو دیکھ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ سینے سے لے کر خدوم اطہر کی انتہا تک ہو بہو مصطفیٰ کی طرح. اللہ اللہ، یہ ہے دوستو حسنین کی عظمت. ظالموں نے کہا کہ حسین غلطی پہ ہے، حسین غلطی پہ ہے، حسین غلطی پہ. بولا ارے اگر حسین غلطی پہ ہے تو پھر حق پہ کون ہے؟ بولے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ حق پہ. اوہ، آخر ابا کو یاد کرے نا تم. یزید حق پہ. ارے میں بولا دیکھو کیسا معلوم یزید حق پہ ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوری کی پوری جماعت بول رہی بھائی یزید حق پہ ہے، یزید حق پہ ہے، یزید حق پہ ہے. ارے میں بولا دیکھو کیسا معلوم رہے بھائی؟ بولے وہ کیا مطلب مول صاحب؟ میں بولا 1400 سال سے امام اعظم نہیں بولے یزید حق پہ ہے، امام بخاری نہیں بولے یزید حق پہ ہے، امام شافعی نہیں بولے یزید حق پہ ہے، امام مالک نہیں بولے یزید حق پہ ہے، امام بخاری نہیں بولے یزید حق پہ ہے، امام نسائی نہیں بولے یزید حق پہ ہے، غوث اعظم نہیں بولے یزید حق پہ ہے، غریب نواز نہیں بولے یزید حق پہ ہے. حد تو یہ ہے تمہارے ملا جی ابن تیمیہ نہیں بولے یزید حق پہ ہے. تو کیسا بولا؟ تیکو کیسا معلوم؟ میں بولوں ان کو کیسا معلوم؟ انہیں کیسا پہچانتا ہے یزید کو کہ انہیں حق پہ؟ سنو، یہ علاقے کا نام سلکٹا. سلکٹے کا ایک سیٹ، اس کے گھر میں 5 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی. کتنے کی؟
زور سے بولو. ڈرو نہ کو جی, مثال ہے, صحیح بھی جاتے کیا؟ ایگزامپل, 5 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی. سیٹ صاحب اٹھے, دیکھے پوری الماری تتر بتر ہے, تجوری پوری خالی ہے, دھڑکا شروع ہو گیا. بیگم پریشان ہو گئی, 5 لاکھ گئے تو گئے, انہوں کہاں چلے جاتے کی. محبت میں بیگم بولی ٹینشن نہ لو جی, پولیس میں کمپلینٹ کرو, پولیس والے کیسا بھی دلا دیتے, کیسا بھی, جبکہ اس کو بھی معلوم ہے نہیں دلاتے. ہمت دینے کو بولی, پولیس والے دلا دیتے, پولیس والے دلا دیتے, پریشان نہ کو, پولیس والے دلا دیتے. انہیں بیچارہ جو ہے ہمت میں آگا, صحیح بھی بھائی دلا دیتے پولیس والے. بولے جاؤ پولیس میں کمپلینٹ لکھاؤ, ٹینشن نہ لو. ڈر نہیں بیچاری, کہاں چلے جاتے کہ بڑے میاں, ڈر کے بولے جاؤ پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ لکھاؤ, کمپلینٹ لکھاؤ. جا کے کمپلینٹ لکھانے جا رہے تو بولے اجی ایک ترکیب ہے, دیکھو سنو, بعض خود مردوں کی عقل بند ہو جاتی نہیں, عورتوں کی شروع ہوتی. بولے اجی ایک کام کرو, کمپلینٹ لکھا ہے بات خالی لکھا کے نکو آؤ, تم مرے تک نہیں آتے پیسے. وہ ایک کام کرو, یہ ATM کارڈ لے لو, جاتے جاتے 25,000 روپے نکال لو, کمپلینٹ لکھا ہے بات سرکل صاحب کے ٹیبل پہ رکھ دو. بولو صاحب یہ 25 تمہارے, شام تک میرے 5 لاکھ ہونا. پھر دیکھو تم کیسے ایکٹیو ہو جاتے سرکل صاحب. کیا بیگم زبردست فارمولا ہے. جاتے جاتے ATM سے 25,000 روپے نکالا, کمپلینٹ لکھایا, لکھا کے ٹیبل پہ رکھا. بولے صاحب آپ کے رکھ لو, 65 آپ کی تنخواہ, 25 ملائی, 90 آپ کے رکھ لو, مگر میرے 5 لاکھ میں کچھ شام تک ہونا. بولتے ہی ایکٹیو ہو گئے سرکل صاحب. فون نکالے, کس کو کرتے؟ ارے بہت سمجھدار لوگ آئے پہ, ویری گڈ. پولیس والوں کو نہیں کرتے ہو نا, پولیس والوں کرے تو پورے بیانہ دے کے بھیجنا پڑتا, وہ 25 ڈیزل میں چلے جاتے. کس کو کرتے ہو نا فون کو؟ خدا کی قسم ایسا رسول اللہ کا جلال حدیث کی دنیا میں نہیں دیکھا گیا. پیارے بزرگ اور دوستو, حضور کہہ رہے, اور خدا کی قسم صحابہ اکرام کا جھرمٹ سجا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ. صحابیہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان, میری اولاد قربان, میرے آقا, میں اپنے شوہر کو لے آئی ہوں جو مجھ پر بے انتہا شک کرتے ہیں. میرے 2 بچے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرے یہ بچے جو ہیں ان کے نہیں ہیں, کسی اور کے ہیں. صحابی نے کہا, جی ہاں یا رسول اللہ, میں جب اپنے دوستوں کے بیچ اپنے بچوں کو لے جاتا ہوں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ بچے نہ تیری صورت کے ہیں, نہ تیرے جیسی شکل کے ہیں, نہ تیرے جیسی شباہت کے ہیں, نہ تیرے جیسے رنگ والے ہیں, نہ تیرے جیسی خوبرو ہے. یہ میری ان کی باتیں سن سن کر مجھے اپنی اولاد پر شک ہونے لگا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں, کسی اور کے ہیں. آقا آپ فیصلہ فرما دیجئے. ہائے ہائے ہائے, آقا آپ فیصلہ فرما دیجئے, اور آپ کا فیصلہ مجھے بھی منظور ہے, میری بیوی کو بھی منظور ہے. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. مجلس میں بٹھا دیے سرکار. اب انتظار کر رہے ہیں کب فیصلہ کریں گے سرکار, کب فیصلہ کریں گے, کب فیصلہ کریں گے. حضور عالم غیب ہے. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد حجرہ عائشہ سے سرکار امام حسین تشریف لائے, ان کے ساتھ مولا امام حسن تشریف لائے. جیسے نبی نے اپنے لخت جگر نور نظر دل کے پاروں کو دیکھا, اپنے دل کے چین کو دیکھا, اپنی آنکھوں کی راحت کو دیکھا, اپنے سینے کے ٹکڑوں کو دیکھا, حضور نے ازراہ محبت حسن اور حسین کی محبت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سرکار امام حسن اور حسین کی شفقت کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی سرکار کھڑنا تھا, ادھر سے صحابہ نبی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے, ادھر سے صحابیات بھی کھڑی ہو گئی, سب کھڑے ہو گئے. وہ صحابی جو آئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے, صحابی کی زوجہ بھی کھڑی ہو گئی, ان کے دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد امام حسن حسین حضور کے بالکل قریب آ گئے. سرکار نے اپنے سینے سے لگا لیا, گالوں پہ بوسہ دیا, گلے پہ بوسہ دیا, ہاتھوں کو بوسہ دیا, اور ایک کو سیدھی طرف لیے, ایک کو بائیں طرف لیے. حضور بیٹھ گئے. جیسے حضور بیٹھنا تھا صحابہ بھی بیٹھ گئے, صحابیات بھی بیٹھ گئے, وہ دونوں بچے بھی بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد وہ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا, یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیجئے.
بڑا بے چین ہوں، آقا فیصلہ کر دیجئے۔ حضور نے کہا صحابی لے جا لے جا، یہ تیرے ہی بچے ہیں، تیرے ہی بچے ہیں۔ صحابی نے قدموں میں گرا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے فیصلہ فرما دیا، میں یقین کر لیا، خدا کی قسم یہ میرے بچے ہیں۔ لیکن صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور یہ تو حجروں کی بات تھی، یہ تو بستر کی بات تھی، یہ تو غیب کی بات تھی، میرا نبی اس غیب کی حق کی بات کو کیسے جان لیا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو صحابیہ، میں نے جب اٹھ رہے حسن حسین کو دیکھا میں اٹھ کے کھڑا ہوا، صحابی کھڑے ہوئے، صحابیہ کھڑی ہوئی، تمہارے بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ حسین کا ادب، حسن کا ادب وہی کر سکتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ حسن و حسین کا ادب وہی کرتا ہے، میری اہل بیت کا احترام وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤ، تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین آیا ہے، میرا حسن آیا ہے، جیسے تو ادب میں کھڑا ہوا تیرا بچہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا کھڑا ہو جانا اس کے اثر ہونے کی علامت ہے، یہ کسی اور کا نہیں، تیرا بچہ ہے، لے جا۔ جو حلالی ہوتا ہے وہی میری اہل بیت کا ادب کرتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے وہ میری آل کا ادب نہیں کر سکتا۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو قربان جاؤ، غوث اعظم کسی غیرے کے بیٹے کا نام نہیں، مولا حسن کے خون کا نام غوث اعظم ہے۔ غریب نواز کسی غیرے کا نام نہیں، امام حسین کے خون کا نام غریب نواز ہے۔ بندہ نواز کسی غیرے کا نام نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہرہ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے کا نام بندہ نواز ہے۔ اللہ اللہ، ان کی عظمتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی نے فیصلہ کر کے بتا دیا ہے۔ اہل حدیث یہ حدیث نہیں مانتا ہے تو مت مان، تو مان بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ حدیث تیرے اوپر اتری ہے، مگر خدا کی قسم ایک سنی تو مانتا ہے۔ آپ برا نہ مانے تو ایک جملہ کہہ دوں، میں پورا ہندوستان پھر رہا ہوں، میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ کھانے کے لیے پھر رہا ہوں، غوث اعظم کا فیضان لوٹنے کے لیے پھر رہا ہوں، غریب نواز کے ہندوستان میں غریب نواز کا فیضان پھیلانے پھر رہا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، میرا اپنا بھائی ہے، نماز کے بعد فاتحہ بھی پڑھتا ہے، جمعہ میں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتا ہے، نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ترانے بھی گاتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی پہ درود تو پڑھا لیکن وہ آل ہی کہہ کے آل نبی کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ خرافات آج ہم میں آ رہی ہے، یہ شرارت آج ہم میں پیدا ہو رہی ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں مسلمانوں، ایسا مت کرو۔ حضور کو سب کچھ گوارا ہے، اہل بیت کی گستاخی گوارا نہیں ہے۔ اہل بیت سے اگر کوئی دور ہو جائے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، حضور کہتے ہیں وہ میرا نہیں ہے۔ حضور نے تو شرط ایمان یہی رکھا ہے کہ جو مجھ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں کو چاہتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حب آل محمد یومن، حضور نے ارشاد فرمایا آل محمد کی ایک دن کی محبت
میں میرے گھر کا کلام نہیں رسول اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. اور آپ لوگ شک بھی نکو کرو میں کوئی سید زیادہ ہوں, سیدوں کی عظمت بیان کر لے رہا ہوں, خدا کی قسم نہیں ہے. میں تو سیدوں کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں تو آل نبی کے در کا کتا ہوں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم تو غلام سید ہیں. کیا کہنا ہے بہت خوب. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں حب آل محمد یومن, آل محمد کی ایک دن کی محبت, آل محمد کی ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت, ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں لوگوں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ کو آل محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا امام حسن مجتبی کو آل محمد کہتے ہیں. سیدنا حسین مصطفیٰ کو آل محمد کہتے ہیں. امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں. امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں. امام تقی کو آل محمد کہتے ہیں. امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں. امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں. امام محدی کو آل محمد کہتے ہیں. امام شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو آل محمد کہتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری محبوب سبحانی خواجہ غریب نواز کو آل محمد کہتے ہیں. حضرت بندہ نواز کو آل محمد کہتے ہیں. یہ اولیاء اللہ جو چھتیس گڑھ رائے پور میں آرام کر رہے ہیں, جتنے سید زادے ہیں ان کو آل محمد کہتے ہیں. حضور نے کہا حب آل محمد یومن, آل محمد کی ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت, ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب میں خوب غور کرنے لگا, یا رسول اللہ, پہلے حدیث پوری سنا لیتا ہوں. نوجوانوں قربان جاؤ اپنی قسمت پر کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت میں, غوث کے غلاموں میں, اہل بیت کے دیوانوں میں پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ, جو اسی محبت میں مر گیا, جو علی و فاطمہ حسن و حسین کی محبت میں مر گیا, جو حسین و زین العابدین امام باقر موسیٰ کاظم کی محبت میں مر گیا, جو غوث اعظم و غریب نواز کی محبت میں مر گیا, حضور کہتے ہیں جیسے مرا مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. جنت میں داخل ہو گیا. اللہ اللہ. قربان جاؤ دوستو, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. میں اب آپ کو ایک بات سناتا ہوں, سمجھاتا ہوں. میں خوب غور کرنے لگا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ نے اپنے اہل بیت کی مثال عبادت سے کیوں دی؟ ان کا عبادت سے تقابل کیوں کیا؟ جنت سے تقابل کرنا تھا. میری اہل بیت جنت کی فضیلت ہے, میری اہل بیت کا مقام یہ ہے, مرتبہ یہ ہے, عظمت یہ ہے, شان یہ ہے. جو آپ نے کہا ہے وہ حق تھا. یا رسول اللہ, آپ نے یہ کیوں کہا میری آل کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت کے برابر ہے. نماز سے حسین کا تقابل کیوں ہوا؟ روزے سے حسن کا تقابل کیوں ہوا؟ زکات سے علی کا تقابل کیوں ہوا؟ حج سے فاطمہ کا تقابل کیوں ہوا؟ جب میں نے یہ خوب غور کیا, یہ میری عقیدت ہے, سمجھ میں آئے تو لے جاؤ ورنہ واپس. اپن تو پورا ہندوستان پھرتے ہیں, جہاں حسین کا غلام ملے گا اس کو دے دیں گے. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, اور دلوں کو صاف کر کے سنو. میں خدا کی قسم تم کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں, تم مدینے والے رسول کے غلام ہو. تم کیا ہو وہ تم کو معلوم ہے. میں تو تمہیں نبی کا غلام سمجھ کے سنا رہا ہوں, حسین کا دیوانہ سمجھ کے سنا رہا ہوں, علی کا عاشق سمجھ کے سنا رہا ہوں, غوث کا صدقہ کھانے والا سمجھ کے سنا رہا ہوں. خدا کی قسم تم کیا ہے وہ تم کو معلوم, میں نے جو سمجھا ہے وہ سنا دیا ہے. اب سنو, حضور نے علی و فاطمہ حسن و حسین کو نماز روزہ زکات حج سے تقابل کیوں کیا؟ کہا
ان کی ایک دن کی محبت یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے تقابل کیا کیونکہ وہ عالم غیب نبی دیکھ رہا تھا قیامت کے قریب ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، وہ قوم نماز تو پڑھے گی مگر دل میں نبی آلے نبی کی محبت نہیں ہوگی، روزہ تو رکھے گی مگر دل میں علی و فاطمہ کی محبت نہیں ہوگی، حج کو تو آئے گی مگر حسین و حسن کی زیارت کرنا مناسب نہیں سمجھے گی، جنت البقیع میں ٹھہرنا شرک و بدعت سمجھے گی. ایک قوم پیدا ہوگی، شاید اس کا نام اہل حدیث ہوگا، شاید اس کا نام تبلیغی ہوگا، شاید اس کا نام جماعت اسلامی ہوگا، شاید اس کا نام کچھ اور ہوگا. نبی نے کہا ایک قوم پیدا ہوگی تو اس لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں، ارے نادان جو تو چپا چپا پھر کے نماز پڑھ رہا ہے، چپے چپے پھر کے جو عبادت کر رہا ہے، ادھر ادھر پھر کے جو تقویٰ اختیار کر رہا ہے، سن لے میری آل کی محبت نہیں کرتا اور صرف نہیں عبادت میں اکتفا کرتا ہے تو سن لے یہ تیری 1 سال کی عبادت ایک طرف، میرے حسین کی محبت ایک طرف. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، بہرحال آپ حضرات سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ اب اور تھوڑی ابھی اپن اصل عنوان پہ آئیچ نے ابھی تو آقاؤں کا صدقہ لے رہے ہیں انشاءاللہ. ایک بات سناتا ہوں پیارے بزرگوں اور دوستو، دیکھو ہر جماعت والا ہے بول رہا جنت ہمارے پاس ہے، جنت ہمارے پاس ہے، جنت ہمارے پاس ہے، جنت ہمارے. میرے کو ٹینشن ہو رہی ہے آخر جاتے ہیں کون بول کے. اور ایسا بولتا بھائی جیسا دیوان خانے کو جنت بنا لیا نہیں، جیسا بولتا دن بول کے گھس جانے کی چکر میں رہتا، اتنا لائٹ لگ کے بولتا جنت ہمارے پاس ملتی ہو. کب ملتی؟ 40 دن چل. اس کو پوچھے تو انہیں بولنا بیگم کو لانا تو مسجد کو جنت نہیں دلایا تو بولنا بول رہا. عجیب و غریب کام ہے میرے بہن لوگوں کے، جنت 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 سب مل کے پیچھے پڑے. میں آپ کو سمجھا تو جنت کیسی ہے اور کہاں ملتی. کل صبح میں آپ کے گھر کو آیا، جو بول رہا ہوں جی کئی کو حیبت کھا رہے نہیں آتا ہوں، ایسا گھور کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے رے بھئی ابھی جائے چچے تھے گھر کو بھی آپ نہیں کہتے مول صاحب یہ کیا ہے. سمجھانے بول رہا ہوں، ایک مثال لینے، ٹینشن نہ لو آپ لوگ. کل صبح میں آپ کے گھر کو آیا، دستک دیا، بیل مارا، آپ اندر سے پوچھے کون؟ تو میں بولا میں محمد احمد نقشبندی حیدرآباد سے. ارے حضور آپ تشریف لائے، سرکار اندر آئیے، دروازہ کھولے بٹھائے، جھٹ جھٹ پانی لا رہے ہیں، چائے لا رہے ہیں، بسکٹ لا رہے ہیں، ناشتہ نکال رہے ہیں، محبت پیار. آئے ہائے بازو والا دیکھ لیا، پہچانتے نا؟ وہ پیچھے والے بھی پہچانتے بازو والوں کو. ارے لوگ نہیں پہچانتے، شاید لائٹ لے رہے ہیں. اجی بازو والا بولے تو وہابی کو بولتے. اب پہچانتے پیچھے والے. تو بازو والا دیکھ لیا، انہیں بولا اوہ مولانا ان کے گھر میں گئے تو انہوں جو ہے بلا کے بٹھا کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اپنے کو کہیں کو نہیں کھلاتے. انہیں بھی آیا، آگے دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے وہ میزبان پوچھا کون؟ تو انہیں باہر سے بولا میں عبدالجلیل. تو جیسے ہی اس کا نام سننا تھا انہیں کیا کرا، دروازے کے باہر نکلتے نکلتے ہستینہ چڑھا لیا. میں پریشان، ارے میں آیا تو بیچارہ دروازہ کھول کے اندر بلایا، انہیں آواز دیا تو انہیں ہستینہ چڑھا کے باہر نکل جا رہا. پھر باہر نکلا، نکل کے پوچھا تو گئے کو آیا؟ ارے میاں تو مولانا کو بلایا، اندر بٹھا کے کھانا کھلا رہا، چائے پلا رہا، بسکٹ کھلا رہا، میں بھی آ رہا ہوں. تو بولے مولانا ہمارے سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری محبت میں انہوں حیدرآباد سے سفر کر کے یہاں تک آئے تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کو اندر بلایا جاتا ہے، بٹھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، استقبال بھی کیا جاتا ہے، پیار بھی کیا جاتا ہے، محبت سے تحفے تحائف بھی دیا جاتا ہے. اور سن، جو باپ دادا کا دشمن ہوتا، جو بھائی کے خلاف، باپ کے خلاف، ہمارے نانا کے خلاف بولتا ہے، اس کو اندر بلا کے نہیں بٹھایا جاتا، باہر سے ہی کام پہچان دیا جاتا ہے.
چلے جا خاموش، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں، چل۔ انہیں سمجھ گیا حریص کی تو وہ پرانے باتیں پورے یاد رکھ لیا، انہیں بول کے نیٹ لے کے نکل گیا۔ ایسی چھوتا نہیں آپ لوگ، آپ ہے، آئیے آپ ہمارے باغ کے خلاف بولے تھے، اندر آئیے بیٹھیے چائے پی کے جائے، ایسا بولتے کیا آپ؟ بولو بھائی، نہیں بولے تمہیں کو حیبت ہوتی۔ دیکھو میں بہت جو ہے سینسٹیو ہوں، نئی ریسپانس ملا تمہیں کو حیبت ہوتی، آئے ہے یہاں الٹا ہی کی سسٹم سمجھتا۔ رائے پور میں بھی ایسی چھوتا نا، میرے باغ کے خلاف چل نکال، ایسی چھوتا نا، نہیں آؤ بھائی کہاں جا رہے، ادھر آؤ، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ بہرحال تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال ہوا کیا، یہ مثال ذہن میں رکھو۔ اب چلتے ہیں محشر کو۔ اب محشر میں پہنچے، گناہگاروں کی جھرمٹ سے بچ کے نکلے، جنت کے دروازے پر دوڑتے دوڑتے سنجر پور رائے پور کا غلام جنت کے دروازے پر پہنچا، دستک دیا، اندر سے دربان جنت نے پوچھا کون؟ اس نے کہا قادری غلام آیا ہوں، یا حسین کا نعرہ لگانے والا آیا ہوں، مولا علی کی گیت گانے والا آیا ہوں، نبی کی نعت پڑھنے والا آیا ہوں، رب کی تعریف کرنے والا آیا ہوں، آل نبی کا صدقہ کھانے والا آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے جو جنت کے سردار ہے، جوانوں کے سردار ہے، انہوں نے آواز دیا، اے دربان جنت دروازہ کھول دے، نانا کا غلام آیا ہے، بابا علی کا دیوانہ آیا ہے، بھائی حسن کا عاشق آیا ہے، ماں جان فاطمہ کا چغنے والا آیا ہے، حسین کا غلام آیا ہے، دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، غلام رسول کو بلایا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا، مجھ کو بلایا جائے گا۔ رائے پور کا ایک بازو والا دیکھ لیا، بولے جب احمد نقشبندی جا سکتا ہے، رائے پور کے دیوانے غلام جا سکتے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ انہیں کئی کوئی تاکڑ کے سوچا معلوم، انہیں بولا احمد نقشبندی یہ علماء اور یہ غلامہ تو نیچے تھے، میں تو اوپر تھا، جب نیچے والا جا سکتا ہے تو اوپر والا کہیں کو نہیں جا سکتا، یہ سوچا۔ انہیں بولا انہیں تو نماز میں ایک وقت اٹھاتا تھا، اپن تو 56 وقت اٹھائے سو ہے، انہیں تو اکیلا نماز پڑھتا تھا، اپن تو بیگم کو لے کے پڑھے سو ہے، انہیں جا رہا تو اپن کہیں کو نہیں جاتے، اپن تو 100% جائیں گے۔ انہیں بولا انہیں تو خالی سنجے پور میں رہ کے نماز، سنجے نگر میں رہ کے نماز پڑھتا تھا، خالی رائے پور میں نماز پڑھتا تھا، اپن تو 40 دن 40 محلوں کو پھرے سوئے، اپن کیسا نہیں جا سکتے؟ یہی وقت میں انہیں بھی دروازے پہ آیا، انہیں بولا یہ تو رائے پور کے غلام 4 انگل کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، اپن تو آزو بازو والوں کو لاتا مار مار کے نماز پڑھے سوئے، اپن کیسا نہیں جا سکتے؟ انہیں بولا انہیں تو ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا تھا، اپن تو ٹائی بن کے نماز پڑھے سوئے، اپن کیسا نہیں جا سکتے؟ انہیں پھگٹ میں نماز پڑھا تھا، اپن 150 روپے دے کے پڑھائے سوئے، اپن کیسا نہیں جا سکتے؟ یہی ماخت میں ہی نہیں آیا، اندر سے جنت کے دربار نے پوچھا کون؟ آواز دیا میں فاتحہ کو بدعت کہنے والا، درگاہ کو شرک کہنے والا، امام حسین کی فاتحہ کو ناجائز کہنے والا، محرم کے مہینے میں جلسہ کرنے والے سنیوں کو ہولا کہنے والا آیا ہوں۔ جنت کا دربان سن کے بولا بھائی اتنا خطرناک ہے نہیں؟ امام حسین بولے ٹھہر جا، اب تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گا۔ امام حسین جنت کے باہر تشریف لائے، لا کر کہا سن سن، تو جس علی کے خلاف بولتا تھا یہ میرے بابا کے رہنے کی جگہ ہے، یہ ماں جان کے رہنے کی جگہ ہے، یہ بھائی حسن کے رہنے کی جگہ ہے، یہ غوث و خواجہ کے رہنے کی جگہ ہے، یہ نبی کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب تو ان کی نعت کو بدعت کہتا تھا، ہماری محبت کو ناجائز کہتا تھا، ہماری فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام کو حرام
चिढ़ता था, अली का नाम सुनता तो तेरा कलेजा जल जाता था, हुसैन का नाम सुनता तो तेरे चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता था। तो तू हमारे साथ जब दुनिया में नहीं रह सका तो जन्नत में कैसे रह सकता? सरकार इमाम हुसैन बोले चल निकल। हम लोग अंदर ठहर के पूछे सरकार उन्हें हमारे रायपुर का था, आप नहीं ली अंदर। हम लोग भोले हाले दीवाने बात जो देखो सब सच्चे सब अच्छे सब अच्छे छे सब एक ही छे। कैसा एक होते हैं? पूछे सरकार उन्हें रायपुर का था, वो संजय नगर में रहता था सरकार, उसको नहीं लिया आप अंदर। सरकार इमाम हुसैन बोले जो बाप दादा का चाहने वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है, उसको बुलाकर अंदर बिठाया जाता है, जो बाकी होता है बाहर से हकाल दिया जाता है। दोस्तों, मेरे से अहले बैत का जिक्र कभी ना छिड़वाना। मैं अहले बैत का जिक्र करते रात गुजार दूं तो खुदा की कसम रात किधर गुजरी पता नहीं चलेगा। एक बात और सुना तो या खत्म करना चाहता था, लेकिन एक बात और सुनाता हूं, सुनाऊं? खुदा की कसम सुनो अहले बैत का क्या मकाम है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि मैंने सैयद कायनात मौलाए कायनात का जिक्र तो किया, सरकार इमाम हसन और हुसैन का जिक्र नहीं किया, इसलिए तबीयत बेचैन हो रही है। तो एक बार मौला हुसैन और हसन की बात सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते एक बार जन्नत का मुकालमा हुआ, जन्नत और दोज़ख का, आपस में दोनों बात करने लगे। होता है ना, आप लोगों में भी कभी बात हो गई, आप बोलते माशाल्लाह मियाँ मैं 4 मंजिला बिल्डिंग बनाया, बोले तो सामने वाला खामोश न बैठता है, अल्लाह का शुक्र है, नहीं बोलता मैं 3 मंजिला बनाया, बोलता झट। कई को बोले तो अपन नीचे नहीं गिरना, लेवल में रहना, नहीं। हर जगह होता है ऐसा, डॉक्टर्स में भी ऐसा होता है। एक डॉक्टर बोले माशाल्लाह मैं एमडी किया हुआ हूं, उन्होंने ऐसा अपन एमबीबीएस किए हुए। उलमा में भी होता है, एक मौलाना साहब बोले मैं बरेली से पढ़ा, ऐसा मैं निजामिया से पढ़ा हुआ हूं। अरे बाप रे बाप, टेंशन हर जगह है। एक बार जन्नत दोज़ख में भी हो गया ऐसी चीज। मैं अपने घर की बात नहीं, नबी की बात सुना रहा हूं। ये अलग बात है कि आपको अपने घर की बात के जैसा सुना रहा हूं, मजे लेकर सुन लो। मजे वाले लोग हैं तो मजा लेकर ही सुनेंगे, खड़ूसों के जैसा क्यों बैठेंगे। एक बार क्या हुआ, हदीस से पहले एक बात, मैं एक वलीमे के टेबल पे बैठा हुआ, अरे वाह सुभान अल्लाह, बैठता मैं हूं, मजे ये ले रहे हैं। वलीमे के टेबल पे बैठा, वो बाजू वाला सामने बैठा, और वो मुझसे बात करना चाहता था। मैं उसके फेस को देख के समझ गया इन्हें मेरे से बात करना चाह रहा, और मेरे को मालूम है मुंह खोला तो तिरड़े बातें करता। इसको लगा लेना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट दस्तरखान पे करना है। मगर हिम्मत करके पट्टा अस्सलाम वालेकुम, बोले अब जान दो, सलाम करा सोते को जान दो, लाइट लग क्या कर दो, वालेकुम सलाम है। फिर अनजान मार दिया, फिर पूछ रहा मौलाना एक मसला है, बोले अरे वो भी दस्तरखान पे ही मसले पूछता। बोले मौलाना एक मसला है, बोला बोलिए। बोले मौलाना साहब वो आप बयान करते, आप जहां जाते बड़े बड़े मजमुए आ जाते, तारीख बदल जाती, रिकॉर्ड बन जाता, आपके बयान के बीच में देखते बहुत नारे लगते। वो बयान सब अच्छा है मौलाना, वो नारे कहीं को लगाते, पूछा। जहां भी अहले सुन्नत का जलसा होता देखो मैं नारे लगाते रहते, नारे लगाते रहते, नारे कहीं को लगाते। अब मेरे भाई वो दस्तरखान है, टेबल है वलीमे का, 6 कुर्सी दूर दूल्हा बैठे हुआ है, इन्हें नए नए मसले पूछ रहा हूं। आप क्या मैं कुरान हदीस खोल के सुनाऊं? तो जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। मैं अब सोचा कि इसको जवाब देना है तो कौन सी हदीस भी सुनाने की जरूरत नहीं है, दस्तरखान का सवाल दस्तरखान पे हल, दस्तरखान से जवाब।
میں بولا وہ آپ کے سامنے جو بوٹل ہے اس کو گلاس میں ڈال کے میں دیکھ رہا ہوں، دو دو نوالے لے رہے ہیں، ایک ایک گٹ مار رہے ہیں، کیا ہے پوچھا؟ بولا کوکا کولا۔ بولا کئی کو پی رہے ہیں پوچھا؟ تو بولے مولانا صاحب یہ جو چکنی غذائیں ہیں نا، مسالے دار چکنی چکنی غذائیں ہیں، یہاں اٹک جاتی ہے کھا کے، یہ کوکا کولا پیتے تو وہ نیچے اترتی۔ بولا کیا کہنا سبحان اللہ۔ وہ چکنا نیچے اتارنے کوکا کولا لیتا۔ میں بولا سن، نعرہ بھی ایسی چھائے، جب سنی جا بیٹھ جاتا ہے، حسین و حسن کا غلام جہاں بیٹھتا ہے، شیطان آتا ہے ان کو بہکاتا ہے، شرارت میں مبتلا کرتا ہے، تو سنی نعرہ لگاتا ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں بولا شیطان کو بھگانے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ بولا یا رسول اللہ، میں بولا شیطان کو بھگانے نعرہ لگاتے ہیں۔ بولا اب پٹھے کو ہضم نہیں ہوا ہو، کہاں سے ہضم ہوتا؟ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے سو دیکھے سو ہضم نہیں ہوا، مولانا کی دلیل ہضم ہوتی۔ سورج آیا جو ہے ڈوب گیا سو پھر نکلا سو دیکھے تو ہضم نہیں ہوا، یہ کوکا کولا ہضم ہوتا نہیں ہوا ہضم۔ پھر پوچھا اچھا مولانا آپ لوگ تو لگا لیے، شیطان آتا بھگانے لگائے، نئی ترکیب بنا لیا، پھر ہمارے پاس کہیں کو نہیں لگتا؟ اب میں بولا تو کہیں کو نہیں لگاتا وہ بھی میں بولوں؟ سبحان اللہ۔ بڑا خطرناک ہے بھائی تو، ہمارے مسئلے بھی میرے سے پوچھتا، تیرے مسئلے بھی میرے سے پوچھتا، تو کہیں کو نہیں لگاتا وہ بھی میں بولوں؟ سن، شیطان حولا نہیں ہے، بہت چالو ہے، انہیں سب جگہ نہیں جاتا، جہاں پہ دین کی نعمت ملنے والی ہے وہیں چوری کرنے کو جاتا، جہاں ایمان کا خزانہ ملتا وہیں لوٹنے کو جاتا، جہاں پہ محبت کی نعمت ملتی وہ چوری کرنے کو جاتا۔ تمہارے پاس ایمان ہے نہیں تو شیطان آتا ہی نہیں، کیا کہنا سبحان انہیں اللہ، آتا نہیں تو تم نعرہ لگاتے نہیں۔ کیا کہنا، بہت خوب سبحان اللہ۔ مسئلہ ختم، اب نہیں پوچھتا، سوال ختم ہوگا، آپریشن ہو گیا اس کا، اب نیچے منڈی ڈال کے اب کھاتا سکون سے۔ ان کی عظمت نہیں سنیں گے تو اور کیا کریں گے؟ خدا کی قسم یہاں جتنے جلوے سن رہے ہیں جنت میں کھڑے ہو کے سارے جلوے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ قربان جائے میرے مولا حسن کی عظمت، میرے مولا حسین کی عظمت۔ سن لو دوستو، جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہوا، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ جنت کہنے لگی، حضور کہتے ہیں جنت کہنے لگی یا نار خیر منک، اے دوزخ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ دوزخ پوچھی وہ کیسا؟ تو جنت بولی دیکھتی نہیں میرے اندر حور نین رہتے ہیں، رضوان رہتے ہیں، میرے اندر کوثر و سلسبیل رہتے ہیں، میرے اندر مشک ہے، میرے اندر بہترین دیواریں ہیں، مجھ میں درجات ہے، مجھ میں بلندیاں ہیں، مجھ میں عروج ہے، مجھ میں فضل ہے، مجھ میں کرم ہے، مجھ میں رحمت ہے، مجھ میں عطا ہے، مجھ میں نوازش ہے، مجھ میں اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوزخ کہنے لگی یا جنت خیر منک، اے جنت میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جنت پریشان ہو گئی، تو میرے سے بہتر ہے، وہ کیسے؟ تو دوزخ کہنے لگی اے جنت سن، دنیا کے پورے مالدار مجھ میں رہتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں۔ دوزخ بولی سو باتیں ہیں، آپ لوگ ٹینشن نہ کرو، مولانا یہ کیا باتیں بول رہے ہیں، جب سے اچھا ہی بول رہے تھے۔ یہ دوزخ بولی سو ہے، نہیں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، آپ لوگوں ٹینشن نہ کرو، وہ زکات نہیں نکالنے والوں کے بارے میں بولی انہیں۔ بے شک بے شک۔ دوزخ بولی مجھ میں مالدار رہتے ہیں، اے جنت سن میں وہ ہوں کہ میرے اندر بڑے بڑے ڈاکو رہتے ہیں، میرے اندر چور رہتے ہیں، زنا کرنے والے پورے مجھ میں رہتے ہیں، حرام کا کھانے والے مجھ میں رہتے ہیں، غریبوں کا مال لوٹنے والے مجھ میں رہتے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے مجھ میں رہتے ہیں۔ اے
ہی دوزخ نے یہ بیان کیا جنت ایک دم ٹھنڈی ہو گئی. جنت کہنے لگی اللہ اکبر. دوزخ نے کہا اے جنت سن, سارے خدائی کا دعویٰ کرنے والے مجھ میں رہتے ہیں, نبوت کا دعویٰ کرنے والے مجھ میں رہتے ہیں, بے نمازی مجھ میں رہتے ہیں, سارے گناہگار مجھ میں رہتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے سورما جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ویسے نمرود و فرعون مجھ میں رہتے ہیں. یہ جب دوزخ نے کہا جنت ایک دم سکتے میں آ گئی, خاموش ہو گئی, جنت ٹھنڈی پڑ گئی. رب کو گوارا نہ ہوا. رب نے کہا اے جنت خاموش کیوں بیٹھتی ہے, ذرا کہہ دے تجھ میں اگر دوزخ میں فرعون رہتا ہے, شداد رہتا ہے, حامان رہتا ہے, نمرود رہتا ہے, تو کیا فخر کی بات ہے. اے جنت تو کہہ دے کہ تجھ میں حسن اور حسین رہتے ہیں. تکبیر, رسالت, عظمت اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے جنت کہہ دے کہ تجھ میں حسن و حسین رہتے ہیں. وہ کیا فرعون و نمرود پہ فخر کر رہی ہے, تو فخر کر کہ تجھ میں حسن و حسین رہتے ہیں. حسن اور حسین کو فضیلت جنت سے نہیں ہے بلکہ جنت کو فضیلت حسن اور حسین. سبحان اللہ. ظالموں نے حسن و حسین کے مقام کو نہیں سمجھا ہے, اہل بیت کی شان کو آج کے ظالموں نے نہیں سمجھا ہے. منحوسوں نے اپنے بیانوں میں کہا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے, یزید جنتی ہے, یزید امیر المومنین ہے. ارے ناپاک, ارے منحوس, تو نے نعوذ باللہ یزید کو جنتی کیسے بنا دیا, یزید کو تو نے جنتی کیسے بنا دیا. ارے حسین وہ ہے جنت جس پہ فخر کرتی ہے, حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے, حسین وہ ہے جنت جس کی تمنا کرتی ہے, حسین وہ ہے جنت جس کی آرزو کرتی ہے. اور تو یزید کو اندر گھسڑنے کے چکر میں لگا ہے. کیا سدری کیجیے ہولے کو یزید کو جنت میں بھیجنے کو بیٹھا. ارے خاموش بیٹھ رہے ٹی وی پہ کئی کوئی سے باتیں کر رہا. یزید بھی خبر میں لیٹ کے سوچاں گا ارے تو کون ہے رے میرے کو جنت میں بھیج رہا سو. انہیں بھی پریشان ہوگا گا یزید. ارے اب تک سب جنے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ بولے, رحمت اللہ علیہ کون بولا رہے. یزید بھی ٹینشن میں آ گیا ہوں گا, اماں یہ کون ہے میرا بھتیجا. سوچا ہوں گا میں بدماش بولے تو انہیں تو میرے سے 2 ہاتھ آگے دکھ رہا بولا ہوں گا. 1400 سال سے سب جنے لعنت بھیجے, کوئی کافر بولے, کوئی گمراہ بولے, کوئی بدماش بولے, کوئی شریر بولے, کوئی کچھ بولے, کوئی کچھ بولے, انہیں اٹھا کے رحمت اللہ علیہ بول دیا. بھائی چھچورے پنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے یارو. آؤ دوستو پھر ایک بات سناؤ, بیزار تو نہیں ہو رہے ہو نا. آئے ہائے آج اہل بیت کے نام رات گزارتے ہیں. پھر ایک بات پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جائیں اہل بیت کے, قربان جائیں اہل بیت کے. اللہ اللہ, اللہ نے جنت سے وعدہ کیا اے جنت میں تجھ کو دوبالا, تیرے حسن میں دوبالا کر دوں گا, تیرے حسن میں انتہا کا اضافہ کر دوں گا. جب تو سج جائے گی سنور جائے گی تو تیرے اندر حسن کو بھیج دوں گا, تیرے حسن میں انتہا کا اضافہ ہو جائے گا. اللہ اللہ. جنت سج جائے گی سنور جائے گی. اب جنت اپنے سجنے اور سنورنے کا انتظار کر رہی ہے بیچاری, کیونکہ فی الوقت تو ویران ہے. اب جنت میں کوئی بھی نہیں ہے, خالی پڑی ہوئی ہے, سب یہی 6 زمین میں. محشر ہوا, جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے. آدم علیہ السلام چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام, انبیاء کرام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبر پہنچ گئے. صحابہ کا جھرمٹ جنت میں, اولیاء کا جھرمٹ جنت میں, صالحین کا جھرمٹ جنت میں,
صدیقوں کا جھرمٹ جنت میں، علماء کی نورانی جماعت جنت میں، حافظوں کی مقدس جماعت جنت میں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے فرما بردار بیٹے جنت میں، گناہوں سے بچنے والے صالحین جنت میں، نمازوں کے لیے نیند اور کاروبار کو چھوڑنے والے نیکی کار جنت میں، ایمانداری سے کاروبار کرنے والے تاجر جنت میں، سب جنت میں آ گئے۔ جنت کہنے لگی اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سج جاؤں گی اور سنور جاؤں گی تو تو میرے حسن کو اضافہ کر دے گا۔ اے اللہ دیکھ میں آج سج بھی گئی ہوں، سنور بھی گئی ہوں، آدم میرے اندر ہے، ابراہیم میرے اندر ہے، موسیٰ میرے اندر ہے، عیسیٰ میرے اندر ہے، اے اللہ ابو بکر میرے اندر ہے، عثمان میرے اندر ہے، مولا علی میرے اندر ہے، اے اللہ عمر ابن خطاب میرے اندر ہے، دیکھ بغداد والا غوث مجھ میں ہے، اجمیر والا غریب نواز مجھ میں ہے، میرے مولا دیکھ لے، میرے مولا دیکھ لے، رائے پور والا چھتیس گڑھ کا شہنشاہ میرے اندر ہے، حضرت بیرا میرے اندر ہے، ہسپتال والے بابا میرے اندر ہے، اے اللہ دیکھ لے، سارے اولیاء میرے اندر ہے، عابد میرے اندر ہے، زاہد میرے اندر ہے، متقی میرے اندر ہے، مولا تو نے کہا ہے کہ میرے حسن میں اضافہ کرے گا، مولا بتا میرا حسن کیا ہے؟ تو رب نے کہا اے جنت ذرا ٹھہر جا، تیرے حسن کا اعلان کرتا ہوں۔ رب نے کہا حسین ذرا کھڑے ہو جا، حسن ذرا کھڑے ہو جا، اے جنت دیکھ لے تیرا حسن بھی تیرے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوست قربان جاؤ اہل بیت کے مقام پر۔ اللہ اللہ، یہ مقام اہل بیت ہے میرے بھائی، اہل بیت کے عاشقوں۔ اب ایک بات تمہارے اوپر، ایک بات تمہاری عظمت پر، سبحان اللہ، ہے میرا نبی سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا امام، ساری کائنات کی شفاعت کرانے والا آقا، ایک بار مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے صحابہ کے جھرمٹ سے نکل کر اپنے مقدس صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی نظر بچوں کے ایک ایسے قافلے پر، ایک ایسے گروپ پر، ایک ایسے جھرمٹ پر پڑی جو بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرا نبی ان کے بیچوں بیچ گیا اور جا کر ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور میرا نبی اس کو چومنے لگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کرنے لگا؟ ذرا زور سے بولے۔ میرا نبی اس کے ماتھے کو چوما۔ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ اس بچے کی قسمت پہ قربان۔ آقا میرا نبی جس کے قدموں کو ساری کائنات چومتی ہے، جس کے دست اقدس کو جبریل چومتا ہے، جس کے ماتھے کو مولا علی چومتا ہے، یا رسول اللہ ذرا بتا دے تو صحیح ایسا مقدس نبی اس بچے کے گال کو کیوں چوم رہا ہے، اس کے ماتھے کو کیوں چوم رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہے؟ اور یہ وہ بچے کی قسمت پر میری جان قربان جس کو ساری کائنات کے آقا نے اپنے گود میں اٹھایا ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے اے سنیو سنو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ مدینے والا رسول کہتا ہے، آمنہ کا بیٹا کہتا ہے، فاطمہ کا بابا کہتا ہے، علی کا آقا کہتا ہے، غلاموں کا داتا کہتا ہے۔ سنو سنو صحابیوں، میں نے کل اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا، اس لیے چوما۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، میں نے کل اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤ دوستو، حسین تو حسین ہے، جو حسین کے ساتھ کھیلے میرے نبی کو وہ بھی پیارا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، پیارے دوستو،
میں خوب غور کرا، حضور نے اس بچے کو گھر سے بھی اٹھایا ہوا ہوتا، لیکن بچوں کے جھرمٹ سے کیوں اٹھایا؟ تنہائی میں بھی گود میں لے کے چوما ہوتا، صحابہ کے بیچ میں کیوں چوما؟ حضور کے ہر عمل میں حکمت ہے، حضور کا ہر عمل مصلحت کا منبع و مرکز ہے۔ خوب غور کرا تو مجھے پتا چلا، میرے عشق نے جواب دیا، نقشبندی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو اس بچوں کے جھرمٹ کے ذریعے گناہگاروں کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جو میرے حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ کسی بھی جھرمٹ میں رہے میں اسے پہچان کے نکال لوں گا۔ میدان محشر کا جھرمٹ ہوگا، گناہگار تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، مصیبت کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، اے گناہگار تو پریشان نہ ہونا، تو میرے حسین کا چاہنے والا ہوگا تو میں میدان محشر کے جھرمٹ سے تجھ کو نکال لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہاں گال کو چوم رہا ہوں، وہاں محشر میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو اہل بیت کے مقام پر، قربان جاؤ دوستو نبی اور آل نبی کے مقام پر۔ اب آتا ہوں اولیاء اللہ کی طرف، اہل بیت کا دامن پکڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کرو دوستو، ہزاروں دین آئے، ہر نبی نے دین لے کر آیا، ہر نبی کتاب لے کے آئے، ہر نبی شریعت لے کے آئے، ہر نبی اسلام لے کر آئے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم، سمجھ جاؤ گے تو زندگی بھر وہابی نہیں بن سکتے۔ حضور نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی آیا، شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، قانون لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، دعوت لے کر آئے، حق لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے، اچھائی لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، کردار لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ نبی پردہ فرماتے ان کی شریعت ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا دین ختم، ان کی اخلاق ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا کردار ختم، ان کی بات ختم۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور خلاصہ کرو، حضرت آدم پردہ فرمائے تو حضرت آدم کی شریعت ختم، قانون ختم، اسلام ختم، دین ختم۔ حضرت ابراہیم پردہ فرمائے تو ابراہیم کا قانون ختم، کتاب ختم، بات ختم، سب ختم۔ موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائے تو توریت ختم، شریعت ختم، اسلام ختم، سب ختم۔ پھر سے نیا دین، پھر نیا پیغمبر، پھر نئی بات، پھر نئی شریعت، پھر نئی کتاب، پھر نیا قانون، پھر نیا رول۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں ہمارے نبی کی عظمت پر۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے لیکن قانون ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے لیکن شریعت مٹ نہیں رہی ہے۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے، اسلام ڈوب نہیں رہا ہے بلکہ ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے۔ امریکہ ڈوبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام ابل رہا ہے۔ مودی ڈوبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام ابل رہا ہے۔ اوباما پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام اس کے گھر میں جنم لے رہا ہے۔ جو جتنا ڈوبانا چاہتا ہے اسلام اتنی تیزی سے اس کے گھر میں گھس رہا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ وہ مٹاتے تھے تو مٹ جاتا تھا، وہ ڈباتے تھے تو ڈوب جاتا تھا، وہ پھاڑتے تھے تو کتاب پھٹ جاتی تھی، یا قرآن مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حافظ قرآن بڑھتے ہی جا رہا ہے، عالم قرآن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ مولا بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، سن لے بندے، ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی، کتاب تو تھی، قانون تو تھا، اسلام تو تھا، مگر بچانے والا حسین کسی کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ ڈوب گیا۔ یا نبی پردہ تو فرمائے مگر کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، نماز کو سنبھالا ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ اسلام بچا نہیں ہے، حسین نے کربلا میں بچا لیا۔
مگر حسین نہیں تھا. ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی مگر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جیسی بیٹی نہیں تھی. ہر نبی کے پاس دین تو تھا مگر علی جیسا ولی کسی کے پاس نہیں تھا. اللہ اللہ، ہر نبی کے پاس بیٹا تو تھا مگر غریب نواز جیسا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا پوترا کسی کے پاس نہیں تھا. ہر نبی کے پاس ولی تو تھا مگر غوث اعظم جیسا سید الاولیاء کسی کے پاس نہیں تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ اب دین بچے گا، کیونکہ ہر نبی کے پاس صرف دین تھا اور اس نبی کے پاس دین بھی ہے تو دین کے بچانے والے بھی ہیں. اور دوستو کربلا کے میدان کو دیکھو. سنیں گے؟ کسی کو بیزارگی تو نہیں آ رہی نا؟ اب بیزارگی آ رہی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. میرا قصور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو بھائی، اپن تو عاشق ہے. آج کی رات حسین کے نام ہے، آج کی رات اہل بیت کے نام ہے. آؤ دوستو ایک نقطے پر غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا خدا کی قسم. مولا حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو قربان کیا. جوان بیٹے علی اکبر کو اللہ کی راہ میں تحفہ بنا کے پیش کر دیا. مولا حسین نے سارے خاندان والوں کو بارگاہ خداوندی میں نظر کر دیا، لیکن جب ان کا لخت جگر نور نظر جوان بیٹا امام زین العابدین کمر پہ تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، چہرے پہ امام رسول سجا کر، جسم پر لباس علی کو پہن کر کربلا کے میدان میں جب جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقاری لے کر جب امام زین العابدین آگے بڑھے تو مولا حسین نے کہا بیٹے تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے. پوائنٹ نوٹ کرو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. میں پہلے بولا اس لیے بیٹھ جاؤ بولا، میں کو سب معلوم ہے، پورے ہندوستان کے سنیوں کی مزاج سے واقف ہوں. وہ بیچارے سمجھدار لوگ آتے، دیکھو گلی میں اتنی دور تک بیٹھ گئے بیچارے. ان لوگوں والے دیکھ لیں گے آج نقشبندی صاحب کی زیادہ ہمت ہے یا ہمارے پیروں میں زیادہ ہمت ہے. والے بیٹھ جاؤ، اچھے کرسیاں ڈال کے بٹھاؤ جی ان لوگوں کو. اب ان لوگوں کو 2 گھنٹے اور بٹھاتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں تو ٹینشن میں نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ. دیکھو یہ عاشقاں فجر پڑھ کے جاتے کرتے. سبحان اللہ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھو نوجوانوں. اب 15 منٹ کے بعد ان لوگ بھی بیٹھنے والے ہیں. خدا کی قسم یہ میری بات سمجھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اب آ رہا ہوں اہل بیت سے اولیاء کی طرف. اہل بیت سے اولیاء کا کیا کڑی جڑی ہوئی ہے دیکھو. یہ اولیاء اللہ کی کڑی کربلا سے جڑی ہوئی ہے. بے شک بے شک. لوگوں نے اولیاء اللہ کو نہیں سمجھا کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا تعلق کربلا سے ہے. امام حسین کے لخت جگر نور نظر دل کے ٹکڑے سرکار زین العابدین میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے تو مولا حسین نے کہا بیٹے رک جا پیارے، رک جا، میرے نور نظر میرے لخت جگر تو رک جا. مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے بیٹے جوان علی امام زین العابدین کو اس لیے رکایا کیونکہ اس وقت بخار کی حالت میں تھے. مورخین نے لکھا. مگر میں پوچھتا ہوں جو پیاسے علی اصغر کو شہید کرا سکتا ہے تو بخار والے بیٹے کو شہید کرانا کیا بڑی بات ہے. بے شک بے شک. جو خود 2.5 دن کا روزے دار ہو کر جام شہادت نوش کرتا ہو تو جوان بیٹے کو بھیجنا کیا بڑی بات ہے. جو شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کو شہید کروا سکتا ہے تو دل کے ٹکڑے زین العابدین کو کیوں نہیں شہید کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے. آپ کا موڈ بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو میری بات توجہ سے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم.
سرکار امام حسین نے کہا بیٹا زین العابدین تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا. کہا بابا جوان بھائی علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کیا, پیارے علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا, اے اللہ چچا امام چچا عباس نے جام شہادت نوش کیا, بھائی آنو محمد نے جام شہادت نوش کیا, بھائی عسکری نے جام شہادت نوش کیا, چچا مسلم نے جام شہادت نوش کیا. بابا مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے رب کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں. بابا جانے دو. کہا بیٹا نہیں تو نہیں جائے گا, بیٹا تو رک جا, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. بولے بابا کیا بات ہے؟ بولے بیٹا سن, ہم جام شہادت نوش کر رہے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے, اور تجھے روک رہا ہوں اسلام کو چلانے کے لیے. امام زین العابدین نے پوچھا بابا آخر بات کیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا سن بیٹا, میں شہید ہو جاؤں گا تو قیامت تک نماز بچ جائے گی, میں شہید ہو جاؤں گا قیامت تک دین بچ جائے گا, قیامت تک اسلام بچ جائے گا, قیامت تک شریعت بچ جائے گی, قیامت تک اذان بچ جائے گی, قیامت تک نماز بچ جائے گی. اگر تو رک جائے گا تو تیری نسل میں دیکھ رہا ہوں غوث اعظم پیدا ہو رہا ہے, غریب نواز پیدا ہو رہا ہے, صابر پیا پیدا ہو رہا ہے, نظام الدین اولیاء پیدا ہو رہا ہے, فرید الدین گنج شکر پیدا ہو رہا ہے, بابا علی حجویری پیدا ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں تیری اولاد میں بندہ نواز پیدا ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں تیری اولاد میں تا قیامت دین کو چلانے والے اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی سبحان, یا علی سبحان, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, سبحان اللہ. کہا بیٹا سن, ہم جام شہادت پیئیں گے دین کو بچانے کے لیے, اور تجھ کو روک رہے ہیں دین کو چلانے کے لیے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم, آج اس دھرتی پر جتنے اولیاء اللہ ہیں, جتنے اولیاء اللہ ہیں, ان میں 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. کتنے اولیاء اللہ؟ 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. چاہے آپ عراق چلے جاؤ, چاہے آپ ایران چلے جاؤ, چاہے آپ عرب چلے جاؤ, چاہے آپ ہندوستان کی دھرتی کا چپا چپا کی زیارت کر لو, چاہے آپ پاکستان چلے جاؤ, چاہے آپ بنگلہ دیش چلے جاؤ, چاہے آپ سری لنکا چلے جاؤ, چاہے آپ یورپین کنٹریز کو چلے جاؤ, چاہے آپ ایشیا کی کسی بھی ملک میں چلے جاؤ, جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ کو پاؤ گے وہ اللہ کا ولی سید زادہ ہی ملے گا. 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں, 5% غیر سید ہیں. 5%, صرف 5%. یہ ہے آل نبی کا مقام. اللہ کہہ رہا ہے وہ سب دین لے کر تو آئے تھے مگر کربلا والے کسی کے پاس نہیں تھے. یہ نبی دین بھی لایا ہے, کربلا والوں کو بھی لایا ہے. اسی لیے مدینے والے رسول نے کیا کہا, انی ترکت فیکم الثقلین, میں تمہارے بیچ میں دو بڑی ضخیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں, الاول کتاب اللہ والآخر اطرتی اہل بیت. پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں, دوسری چیز میری اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ اللہ. پھر اسی لیے میرے نبی نے کہا, کہیں یہ میرے نبی کی نظر جب جب یہ پکوڑوں پہ پڑتی تھی, یہ 24 نمبروں پہ پڑتی تھی, یہ بازو والوں پہ پڑتی تھی, تو میرا نبی کہتا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اے جماعت میں جانے والے غور کر کے سن, اے گھٹنوں تک کمر تک داڑھی چھوڑنے والے سن, اے بیگم کو نماز کو لے جانے والے سن, میرا نبی کہتا ہے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے.
میرے کو معلوم تھا چائے لانے والے، پہلے بولا چائنک کو پلاؤ گے. اچھا لیڈیز کو لکھ جا رہے ہیں، لکھ جا. پیارے بزرگ اور دوستو، عورتوں کے لیے سب جائز. عورت از گریٹ. پیارے بزرگ اور دوستو، حضور نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ حضور نے فرمایا من رکب فیہا نجا. کہاں 40 دن چپے مارتے پھر رہا رہتی والے. یہ کشتی اہل بیت میں بیٹھ جا، نجات پا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن تخلف عنہا غرق. حضور نے کہا جو اس کے خلاف جائے گا، جو اس سے بغاوت کرے گا، جو اس سے دشمنی کرے گا، جو اس میں نہیں سوار ہوگا، سن لے تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. بے شک بے شک. سبحان. تو کتنی بھی نماز پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی زکات دے، تو جنت میں نہیں جا سکتا، کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے تمہیں کشتی اہل بیت میں بٹھا دیا. سبحان اللہ. تمہیں اللہ نے کشتی اہل بیت میں بٹھا کے جنت کے دروازوں پر تمہارا نام لکھ دیا ہے. اللہ اللہ. قربان جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ اولاد حسین ہے، یہ اولاد حسن ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ آل مصطفیٰ، یہ آل نبی ہے. بے شک. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل میرا بیان عیدگاہ باٹا میں کل میرا بیان، اور کل انشاءاللہ صرف اولیاء اللہ پر گفتگو ہوگی، صرف اولیاء اللہ پر. تشریف لائیں گے؟ کون کون تشریف نہیں لائیں گے ہاتھ اٹھاؤ. عیدگاہ باٹا والے یہاں بیٹھے ہیں. دیکھو بھائی اتنے بڑا مجموعہ آنے والا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے. سنجر نگر کا اتنا بڑا چوراہا ہے، لوگ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. وہ اتنی دور تک کھڑے ہیں، آدھا کلومیٹر تک. عیدگاہ باٹا والے یہ پورے کل تمہارے پاس آئیں گے، تم ان کے لیے انتظام کرو. اور کل چائے نہیں شربت ملے گی انشاءاللہ. حسین کا شربت پیئیں گے اور غوث اعظم کا ذکر کریں گے. سبحان اللہ. تشریف لائیں گے انشاءاللہ. کل جو تقریر ہوگی اس کی تمہید باندھ کر بات ختم کرتا ہوں. دوستو سنو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے شیطان کو بولے کہ میاں یہ میرا بندہ آدم ہے، اس کو سجدہ کر. بولے سجدہ کر. بولے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. بولے تو شیطان ایسا اکڑ گیا. اکڑا تو اکڑا، حماقت میں بولا. کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے ایسا بولا بول کے. کیا بولا کہتے مانو؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے.